السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب ناظرین، میں رام نگر کی سرزمین پر موجود ہوں۔ یہاں کی بہت ساری رپورٹنگ میں نے آپ کو اپنے چینل کے ذریعے، اپنے انسٹاگرام پیج کے ذریعے میں نے آپ کو پل پل کی خبریں یہاں پر دکھائی کہ جس طریقے سے یہاں پر حالات ہیں اور لوگوں کے کس طریقے سے گھر یہاں پر تباہ و برباد ہوئے ہیں، کس طریقے سے لوگ یہاں پر حالات کا شکار بنے ہیں۔ ان لوگوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں جس وقت ان لوگوں کی زندگیوں میں آئی، طوفان بن کر، ایک آفت بن کر، تب ایک ایسی جماعت ابھر کر سامنے آئی جسے جمعیت علماء ہند کہا جاتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی قربانیاں صرف کسی علاقے یا محلے میں نہیں بلکہ ریاست کے اندر، پوری اسٹیٹ کے اندر مختلف جگہوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ الگ الگ میدان میں، الگ الگ انداز میں جمعیت علماء ہند لگاتار کام کرتی ہے۔ تو میں نے چاہا کہ جمعیت یہاں پر جو کام کر رہی ہے، یہاں پر جو لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، یہاں کے ذمہ داران سے مل کر پوچھا جائے کہ کس طریقے سے یہاں پر کام چل رہا ہے۔ تو یہاں پر صدر صاحب بھی ہیں، یہاں پر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، سیکریٹری بھی ہیں۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ رام نگر کے اندر جس وقت یہ حالات پیش آئے، جمعیت نے کس جگہ پر اور کیسے کام شروع کیا۔ تو مولانا، ہمارے چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ جب باڑھ یہاں پر آئی تو لوگوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، تو جمعیت کس طریقے سے یہاں پر خدمت اور کوئی سی خدمت سے شروعات یہاں پر آپ لوگوں نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے جمعیت علماء کا تعارف مختصر سے کرایا، چونکہ ہمارا تعلق بڑوں سے ہے، ہر کام ہم بڑوں کے مشورے سے کرتے ہیں، بڑوں کی رہبری میں کرتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ملکی سطح پر جمعیت علماء کام کر رہی ہے۔ ہمارے صوبے کرناٹک کے جمعیت علماء کے صدر مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور نائب صدر استاد محترم معلم الحجاج حضرت مولانا ذی العابدین صاحب رشادی و مظاہری دامت برکاتہم اور جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب بجلی قاسمی دامت برکاتہم ہیں۔ یہ تو صوبائی سطح پر ہوئے ذمہ دار حضرات ہمارے، اور ضلع کے اعتبار سے ضلع رام نگرم کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی طاہر قریشی صاحب مادنی و قاسمی احمد فیضہم، اور مفتی صاحب نائب صدر جمعیت علماء کرناٹک بھی ہیں، اور ضلع رام نگرم کا نائب صدر بندہ ناچیز محمد اللہ شریف ہے، اور جنرل سیکریٹری ضلع رام نگرم کی جمعیت کے حضرت مولانا عبدالغفار صاحب مادنی دامت برکاتہم ہیں۔ الحمدللہ یہ جمعیت کئی سالوں سے دن و رات روز اول سے خدمات انجام دے رہی ہے۔ اس سیلاب کے موقع پر جمعیت علماء رام نگرم کی طرف سے سینکڑوں افراد کاروبار چھوڑ کر مستقل محنت کر رہے ہیں اور کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے افراد مال اور دیگر اشیاء جات کے ذریعے سے تعاون کر رہے ہیں۔ آپ نے جو بتایا باڑھ کا مسئلہ، پہلے دن 29 اگست بروز پیر کی صبح سے لے کر ایک عجیب کیفیت تھی جو بیان سے باہر ہے۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے جب صدر محترم اور ہم سب سیکریٹری صاحب، ایک قافلہ ہمارا جمعیت کا بروقت پہنچا سیلاب کے موقع پر، تو جب تھوڑا پانی کم ہوا تو دیکھا کہ گھروں میں پانی گھس کر کیچڑ بے حساب و کتاب ہے۔ گھروں کے اندر گئے، اب خود صدر محترم نے، ہمارے عملے نے اپنے ہاتھوں سے کیچڑ صاف کیا، پانی صاف کیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اور مزید پانی آ گیا، اور ایک گھنٹے کے بعد تھوڑا رکا، تو ایک پورا 5-6 محلے شہر رام نگرم کے شدید طریقے پر متاثر ہوئے، جس سے سب سے بڑا کام یہ تھا کہ اس موقع پر صفائی کا کام کرنا تھا، چونکہ کیچڑ کی وجہ سے پورا گھر اور تقریباً 2 مساجد متاثر ہوئے تھے۔ تو الحمدللہ جمعیت علماء رام نگرم کی طرف سے تقریباً شہر کے نوجوان حضرات، اسکاؤٹ کلب کے ممبرز ہمارے نوجوان، اور جمعیت علماء کی سرپرستی میں کام کرنے والے تبلیغ کی جماعت کے ذمہ دار ساتھی نوجوان، اور آتے آتے ایک دوسرے دن اور مدرسہ مدینۃ العلوم کے تقریباً 150 سے 200 طلباء، بڑے بڑے طلباء میں ساتھ بھی کیسے بتاؤں میں آپ کو میں کہ، اور دوسرے تیسرے دن سے تعلقوں سے بھی آنے لگے، 30 40 علماء اکرام کی سرپرستی میں وفود آنے لگے، جماعتیں آنے لگی، زبردست گھر گھر جا کر گلی گلی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کیچڑ اٹھایا، کھانے کی فکر نہ کی، پانی کی فکر نہ کی، آرام کی فکر نہ کی۔ ماشاءاللہ جمعیت علماء کی سرپرستی میں زبردست ایک انقلابی خدمات انجام دیے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ میں اس بات کو روکتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت ہم یہاں پر آئے اور ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جمعیت کے جو نوجوان، جو اسکاؤٹ سے جڑے ہوئے نوجوان ہیں، وہ غیر ہمارے مسلم جو بھائی بہن ہیں، یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند بلا لحاظ مذہب انسانیت کی خدمت کرتی ہے۔ تو وہاں پر جو نان مسلم ہیں، ان کی عید کا تہوار کا دن تھا، تو ان کو کھانے کا نظام بنا کر ان کے گھروں تک کھانا پہنچانے کا کام کر رہے تھے۔
تو کیا یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے؟ الحمدللہ روز اول سے ہماری جمعیت ضلع رام نگرم کی طرف سے تقریباً ہر وقت روز کے تینوں وقت کھانے کا نظام شروعات ہوئے تھے 1000 پاکٹ سے، آتے چلتے چلتے روزانہ الحمدللہ ہر وقت ناشتے میں، دوپہر میں، شام میں 5 سے 6000 کھانے کے پاکٹ، پانی کے باٹل اور ان کو دیگر اشیاء بسکٹ وغیرہ، دودھ کا انتظام، ہر چیز ماشاءاللہ گھر گھر پہنچا، حتیٰ کہ بلا تفریق مذہب و ملت غیروں کے گھر مکانات میں بھی ہر طبقے کے گھروں میں جا کر پہنچایا گیا، جس سے کافی علاقہ اسے مستفید ہوا۔ مولانا جس طریقے سے بہت ساری تنظیمیں آ رہی ہیں تو وہ بھی اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہی ہیں، آپ جو یہاں پر کام کر رہے ہیں کس نہج پر کام کر رہے ہیں؟ کوئی سروے کر رہے ہیں؟ کیا ہے آپ کا یہاں پر؟ اللہ سارے تنظیموں کو قبول فرمائے، ماشاءاللہ مختلف تنظیموں والے مختلف استعداد کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق الگ مالی اور اشیاءات کے ذریعے سے بھی اور سواریاں لا کر کھانا ہو، راشن ہو، تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ بے انتہا سب کو قبول فرمائے، اس کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ دیکھنے میں آیا کہ کئی مکانات کے غیرت مند مرد اور مستورات تک صحیح معنوں میں مال نہیں پہنچ رہا ہے، جس کی بنیاد پر صدر محترم اور سیکریٹری صاحب ممبران نے مشورہ کیا، برجستہ تب وقتاً فوقتاً مشورہ ہوتے ہیں، ایک منظم ایک مرتب طریقے سے الحمدللہ جمعیت علماء رام نگرم کام کر رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سروے کا کام کیا، پہلا کام وہ یہ ہے کہ تقریباً 6 محلے متاثر ہوئے ہیں، تو صدر محترم نے 6 جماعتیں بنائیں، یہ اس کی ترتیب یہ بتائی کہ دیکھیں بھائی جا کر آپ کا نام کیا ہے، آپ کے کتنے ممبرز ہیں، آپ کا فون نمبر کیا ہے، آپ کو کیا تکلیف پہنچی ہے، کتنا نقصانات ہوئے ہیں، ان کو باقاعدہ ڈیٹیل ان کی تفصیلات لے کر مستقل ایک چارٹ، ایک فائل بنائی گئی۔ تو اس کے لیے اب ان تک سامان صحیح معنی میں مستحقین تک کیسے پہنچے، اس کے لیے ایک شادی محل الکریم شادی محل جو معروف ہے، مشہور ہے رام نگرم میں، اس کو بک کیا گیا۔ اس میں کاؤنٹرز لگے ہیں، کپڑے کا الگ کاؤنٹر، سامان برتن ضروریاتی زندگی کے سامان کا الگ کاؤنٹر، اور ریشن کٹس کا الگ کاؤنٹر، میڈیکل لینس سے کاؤنٹر، الگ الگ کاؤنٹرز لگے ہیں۔ اب مفتی صاحب نے یہ ترتیب بٹھائی کہ بھائی سروے کرنے کے بعد مستحقین کو اس کے نام کے ساتھ ایک ٹوکن دیا جائے اور پورے ساز و سامان جمعیت کی طرف سے تیار کیا جائے، پاکٹس بنایا جائے، ایک پیکج بنایا جائے، اس کے بعد وہ ٹوکن لے کر آئے۔ اب یہ دیکھیے مفتی صاحب نے فرمایا کہ بعض حضرات غیرت میں آتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں آ کر لینا، تو ان سے بتایا جاتا ہے کہ آپ براہ راست خود آ بھی سکتے ہیں یا کسی نوجوان کو بھیج سکتے ہیں، صرف ٹوکن دے کر بھیج دیں، ہم سامان دے دیں گے۔ وہ آئیں گے تو ریسیپشن میں ٹوکن بتائیں گا، اس کی انٹری ہوگا، تو اس کے مستحق کے مطابق جو ٹوکن میں لکھا ہوا ہے ساری چیزیں بیک وقت لگیج آٹو میں اسے اب بھر کر اس گھر تک پہنچانے کی ترتیب بٹھائیے۔ اس ترتیب کو پورے جنوب ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر اور ہمارے جمعیت علماء کے سرپرست حضرات، علماء اکرام اور عمائدین شہر متفق اس ترتیب پر مطمئن۔ مولانا ہمارا ایک یہ بھی سوال ہے کہ اب رام نگر کے حالات کیسے ہیں، کتنے حد تک کام یہاں پر ہوا ہے؟ کیونکہ ایک افواہ یہ بھی ہے، کیونکہ میں خود یہاں پر آ کر دیکھا، لوگوں کے ذہن میں بات ایسی ہے کہ ابھی بھی باڑھ ہے، ابھی بھی پانی بھرا ہوا ہے، تو آپ یہاں پر گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں، تمام ٹیم نوجوانوں کے ساتھ لے کر آپ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں، تو یہاں کے حالات کیا ہیں آج؟ جیسے میں نے بتایا کہ پہلے دن عجیب حالات تھی، قدم نہیں رکھ سکتے تھے، کیچڑ بھرا ہوا تھا، حتیٰ کہ گھروں کے سامنے جو سامان پانی سے متاثر ہو کر بدبو آنے لگی تھی سامان میں، گھروں کے سامنے گھروں میں۔ اللہ ان تمام نوجوانوں کو اور ان تمام جمعیت کے ساتھیوں کو، جن ساتھیوں نے صفائی کا کام کیا ہے، اللہ اپنے شان نشان بدلہ نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ دن رات گھر گھر گھس کر اور ہر جگہ راہوں میں، اور جے سی پی کے ذریعے سے ہمارے بہت سے افراد جے سی پی کا انتظام کیا، ٹریکٹروں کا انتظام کیا، پانی کے ٹینکروں کا انتظام کیا، تو ماشاءاللہ راستے بھی صاف کیے، گھر اور مکانات، فیکٹریاں، فلیچریں بھی صاف کیے۔ الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک برابر دن رات کی صفائی پر تقریباً سروے کے مطابق 80% صفائی کا کام ہو چکا ہے۔ اب سامنے کی ترتیب ان کی ضروریات زندگی کے لیے کاؤنٹرز لگے ہیں، تو وہ انشاءاللہ عنقریب 1-2 دن میں انشاءاللہ کاؤنٹر کا کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے کہ ان گھروں بے گھروں ان کو گھر آباد کرنے کا اور ان کے تعمیرات کا، ان کو گھروں کو بسانے کا، ان کو آباد کرنے کی، اس کی بھی فکریں ہو رہی ہیں۔
اچھا مولانا، ہمارا ایک آخری سوال یہ ہے کہ جمعیت کے بہت سارے پوسٹرز وائرل ہو رہے ہیں جس میں ایک منشن یہ کیا گیا ہے کہ ایک QR کوڈ ہے، جمعیت کو آپ اگر پیسہ بھیجیں گے تو جمعیت کو جائے گا، یعنی فون پہ، گوگل پہ، آن لائن کہہ سکتے ہیں، اس طریقے کی ترتیب بنا کر وائرل ہو رہا ہے اور بہت سارے اس پر تعاون کر رہے ہیں. کیا آپ ہی کا وہ QR کوڈ UPI ID ہے یا آپ کا نہیں ہے؟ جب فوراً جیسے کہ میں نے درمیان میں ایک بات کہی تھی کہ ہمارے صدر محترم وقتاً فوقتاً فوراً ہمارے جمعیت کے عملے کو اکٹھا کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ آگے کیا کام اسٹیپ لیتے ہیں. اس بارے میں جہاں تک تعاون کے سلسلے میں جب مشورہ کیا تو صدر محترم نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا اکاؤنٹ صرف جمعیت رام نگرم کا ایک اکاؤنٹ ہے، اربن کوآپریٹیو بینک ایک ہی اکاؤنٹ ہے، اس میں QR کوڈ اور گوگل پے، فون پے کچھ نہیں، آن لائن تعاون کا کوئی اجازت نہیں، کوئی راستہ نہیں، ہمیں سب بند کیے ہیں، اس میں کچھ خطرات ہونے والے ہیں. اس لیے صرف اکاؤنٹ ہے. جو حضرات تعاون کرنا چاہتے ہیں براہ راست جمعیت کے اکاؤنٹ پر یا ہمارے صوبائی سطح پر جو جمعیت علماء کرناٹک کا جو اکاؤنٹ ہے جس کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب دامت برکاتہم ان کے اکاؤنٹ پر ڈالیں، ان کے ذریعے سے بھی پہنچے گا، ورنہ ہمارا گوگل پے اور QR کوڈ اور فون پے کچھ نہیں ہے. تو ناظرین، جس طریقے سے یہاں کے حالات مولانا کے ذریعے سے آپ نے پورے جانے، اور سب سے پہلی بات یہ کہ ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہمارے علماء کرام، جو ہمارے نوجوان کام کر رہے ہیں، جو زمینی سطح پر کام کر رہے ہیں، جو اتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، اور جس طریقے سے مولانا کی آنکھوں میں سے آنسو بھی آ گئے بیان کرتے ہوئے یہاں کے حالات کیا تھے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کی رپورٹ آپ تک پہنچائیں. ان ساری باتوں میں سب سے اہم بات یہ آتی ہے کہ ماشاءاللہ بہت ساری تنظیمیں آ رہی ہیں اور اپنا جان مال پیسہ لگا رہے ہیں، لیکن بنا ترتیب کے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ رہا ہے. شاید کسی کے گھر پر 2 بیگ پہنچ رہے ہیں، کسی گھر پر 3 پہنچ رہے ہیں، یا کسی کے گھر پر پہنچ بھی نہیں رہا ہے. تو اس طریقے کے حالات پیش آ رہے ہیں. جمعیت علماء جو کام کر رہی ہے وہ ایک سروے کے اوپر، ایک ڈیٹا بیس کے اوپر، گھر میں کتنے افراد ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنا ان کا ڈیمیج ہوا ہے، کس گھر میں کس چیز کی سخت ضرورت ہے، ان سب چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے، نظر رکھتے ہوئے صدر صاحب ہیں، سیکریٹری صاحب ہیں، نائب صدر ہیں، سب مل کر مشورہ بار بار کر ان گھروں تک پہنچا رہے ہیں. ہمارے اسکرین پر بھی میں کلینلی مینشن کر دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء رام نگرم کا صرف اور صرف بینک اکاؤنٹ ہے، اسی کے اوپر اپنا تعاون لوگ اپنا پیسہ بھیج سکتے ہیں. کوئی آن لائن فیسلٹیز نہیں ہے، کوئی QR کوڈ نہیں ہے، کوئی UPI ID نہیں ہے. تو مولانا بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے بات کر آپ نے تمام تنظیموں کو بھی دعا دی، تمام نوجوانوں کو بھی دعا دی. ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ دعائیں کرتے رہیں. انشاءاللہ تمام امت مسلمہ کی دعائیں ہیں، جلد سے جلد رام نگر کے حالات بدلیں گے. اس رپورٹ کے ذریعے سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ 80% یہاں کی پاکی صفائی ہو چکی ہے، جو 20% ہے انشاءاللہ جمعیت علماء آگے بڑھے گی، بڑھ کر انشاءاللہ تعمیری کام میں بھی حصہ لے گی، اور جن لوگوں کے گھر ٹوٹ چکے ہیں، تباہ برباد ہو چکے ہیں، اسے بھی بدلنے کا کام کیا جائے گا. آخر میں ان تمام افراد کا جو حضرات جس طریقے سے جمعیت علماء رام نگرم کا تعاون فرما رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے صدر محترم اور جنرل سیکرٹری صاحب، تمام ممبروں اور تمام شہر رام نگر والوں کی دل کی گہرائیوں سے کروڑوں بار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی کمائیوں میں برکت نصیب فرمائے، زندگی میں سکون نصیب فرمائے، ان کی نسلوں میں حافظوں، عالم و داعیوں کو پیدا فرمائے، اور ہمیں پوری امت کو آسمانی زمینی بلاؤں سے، مصیبتوں سے حفاظت فرمائے. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم.